بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات اور خواتین اسلام، ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہی تھا کہ ہم نے خیر الناس کے عنوان سے ایک طویل سلسلہ مسلسل سنا، اور آج اس سلسلے کا آخری درس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے پورے رمضان میں ایسے بہت سارے لوگوں کا تذکرہ سنا جو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے لوگوں میں سب سے بہتر ہونے کا تمغہ عطا فرمایا، اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اور اس تذکرے کے بعد حالانکہ ابھی ایسے کچھ لوگوں کی فہرست باقی ہے، لیکن ہم نے رمضان کی مناسبت سے اس سلسلے کو روک کر کل کے درس میں ہم نے اس پہلو پر بات کی کہ اس طویل سلسلے کو سننے کا مقصد کیا تھا یا مقاصد کیا ہونے چاہیے، ان کو سننے کا فائدہ کیا تھا یا ان کا فائدہ کیا ہونا چاہیے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہم اس کے مقاصد یا اس کے فوائد میں سے 10 فوائد کا تذکرہ کریں گے، جن میں سے 5 کا تذکرہ کل کے درس میں نے آپ کے سامنے کر دیا تھا۔ آج بقیہ 5 فوائد کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ خیر الناس کے اس سلسلے کو سننے کا 6واں فائدہ اور آج کے حساب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ معاشرے میں اگر ایسے کہیں لوگ نظر آئیں جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خیر الناس کہا ہے تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، نیکی سے محبت اور نیک لوگوں سے محبت یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نیک لوگوں سے محبت کا خصوصی حکم ہم اور آپ کو دیا ہے کہ نیک لوگوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہمارے سماج کا ایک المیہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم نیکی نہیں کرتے تو دوسری طرف نیک لوگوں سے محبت بھی ہم نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے۔ سماج میں ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا، خیر و برکت کا سبب بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایسے نیک لوگوں کی قدر نہیں کرتے۔ خیر الناس کے سلسلے کو سننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے قدردان بنیں، ایسے لوگوں کی قدر کرنے والے بنیں کہ ان کی وجہ سے سماج میں خیر باقی ہے اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سماج کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جن کو اللہ تعالیٰ خیر کہے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر الناس کہیں، کیا وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے، چاہے وہ زبان قال ہو کہ زبان حال ہو، وہ ہماری زبان سے، ہمارے سلوک سے سب سے بہتر کہلانے کے مستحق نہیں ہیں؟ ہم ان کے حق میں ان کی قدر کرنے والے اور ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے والے لوگ بنے۔ خیر الناس کے سلسلے کو سننے کا یہ بھی ہم اور آپ کو فائدہ ملنا چاہیے۔ خیر الناس کے سلسلے کو سننے کا 7واں فائدہ یہ ہے، اور آج کے حساب سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے
کہ معاشرے میں دوستی کے لائق کون لوگ ہوتے ہیں، ہمیں کیسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، کیسے لوگوں سے تعلقات بڑھانے چاہیے۔ تربیت کے باب میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان معاشرت پسند حیوان ہے، انسان میل جول پسند کرتا ہے، تو ملنا اس کی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن کیسے لوگوں سے ملنا چاہیے، کیسے لوگوں سے ملنے میں زیادہ دلچسپی لینی چاہیے، یہ بسا اوقات لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا۔ خیر الناس کے سلسلے کو سننے کے بعد ہمارے سامنے کم از کم ایسی ایک طویل فہرست آ گئی ہے جو لوگ ہماری دوستی کے لائق ہیں یا جن کی دوستی ہماری خوش نصیبی ہے۔ ایسے دوست اگر میرے اور آپ کے بن جائے، ایسی سہیلیاں ہماری خواتین کو نصیب ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی دنیا بھی بڑی شاد و آباد ہوگی اور آخرت بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگی۔ خیر الناس کے سلسلے کو سننے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دوستی کس سے کی جانی چاہیے، کیسے لوگوں کی دوستی مفید ہوتی ہے، سماج میں کیسے لوگوں کی صحبت اور ساتھ ہمارے حق میں بہتر ہے، یہ ہم اور آپ کو سیکھ ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسے ہی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ساتواں فائدہ ہے، یہ آج کے درس کے حساب سے دوسرا فائدہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیسے لوگوں کو اپنی دوستی کے قابل سمجھنا چاہیے، یا کیسے لوگوں کی صحبت اور دوستی پر ہم اور آپ کو فخر ہونا چاہیے، اور کیسے لوگوں کی دوستی کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کیسے لوگوں کو دوستی کے لیے منتخب کرنا چاہیے۔ یہ سیکھ بھی ہم اور آپ کو ملتی ہے۔ خیر الناس کے سلسلے کو سننے کا آٹھواں فائدہ یہ ہم اور آپ کو ملتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم کوئی بڑی نیکی کرتے ہیں تو نفس کہیں مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو ہم بہت بڑی نیکی کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ اہل ثروت ہیں، اہل ثروت ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یقیناً بہت بڑی نیکی ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں۔ کوئی علم والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں الحمدللہ اپنے علم سے فائدہ پہنچا رہا ہوں، وہ اپنے علم سے فائدہ پہنچانے میں مگن اور مطمئن ہے۔ کوئی آدمی اخلاق کے اعتبار سے بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اچھے اخلاق کا مالک ہوں، میں بہت اچھا انسان ہوں۔ خیر الناس کے سلسلے کو سننے کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا کام صرف وہ ایک ہی نہیں جو میں کر رہا ہوں، یہاں تو ایک طویل فہرست ہے، مجھے فہرست کے ہر اچھے کام کو کر کے اللہ کے پاس اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر میں پورے کام کر کے سب سے اچھا انسان نہیں بن سکتا تو کم از کم فہرست میں جتنے زیادہ اچھے کام میں پورے کر سکتا ہوں کر سکوں۔ خیر الناس کے سلسلے کو سننے کا آٹھواں یا آج کے درس کے حساب سے تیسرا بڑا فائدہ ہم اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہم کسی ایک بڑی نیکی پہ بس نہ کریں، ہم کسی ایک بڑے اچھے کام پہ بس نہ کریں، بلکہ یکے بعد دیگرے اچھے سے اچھے، بڑے سے اور بڑے اور ایک جیسے کئی بڑے کاموں کو کرنے والے بنے، کسی ایک کام پر بس کر کے رک جانے والے نہ بنے، مطمئن نہ ہو جائیں۔ اکثر ہوتا ہے کبھی ہم نے کسی درس میں کسی عمل کی فضیلت سن لی، وہ عمل اس قدر زیادہ ہمیں بھا جاتا ہے، پسند آتا ہے کہ ہم طے کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں یہ ضرور کر کے رہوں گا۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن وہیں کہیں نہ کہیں انسان کا نفس مطمئن بھی ہو جاتا ہے کہ چلو ایک بڑی نیکی میں کر رہا ہوں۔ خیر الناس کے سلسلے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ جو بس کر لینے والی جو غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، خیر الناس کی یہ فہرست ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نہیں، یہاں بس نہیں کرنا ہے، یہ بھی نیکی کرنی ہے، وہ بھی نیکی کرنی ہے، تیسری بھی کرنی ہے، چوتھی بھی کرنی ہے۔ ہمیں کسی ایک بڑی نیکی، اچھی نیکی پہ بس کرنے سے یہ فہرست روک دیتی ہے، ہم اور آپ کو خیر میں آگے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دلانے کا سبب یہ فہرست بنتی ہے۔ خیر الناس کا یہ جو سلسلہ ہم نے سنا، اس کا 9واں فائدہ اور آج کے درس میں ذکر کیا جانے والا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ فہرست ہم اور آپ کو نیکی کی غرور سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب اللہ کے نبی نے خیر الناس کہا ہے تو آدمی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے نیکی کے غرور میں مبتلا ہو جائے،
نیکی کا غرور انسان کے اندر آ جائے، میں وہ ہوں کہ میرے اندر فلاں نیکی ہے، میں حسن اخلاق کا پابند ہوں، میں جو ہے بہت علم والا ہوں، میں بہت مال و دولت خرچ کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، میں اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار ہوں۔ خیر الناس کی فہرست کی ایک ایک نیکی کو دیکھ کر آدمی اترا بھی سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نیکی پہ غرور نیکی کو مٹی میں ملا دیتا ہے، نیکی پہ غرور انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، نیکی پہ غرور انسان کو محروم انسانوں کی فہرست میں ڈھکیل دیتا ہے۔ خیر الناس کی اس فہرست کو پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے، سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل تک اگر میں اپنی نیکی پہ خوش تھا کہ میں خیر الناس ہوں، تو آج میری گردن جھک جاتی ہے کہ یہاں تو بڑی لمبی فہرست ہے، میں اس میدان کا شہ سوار ہوں تو میرا بھائی کسی اور میدان کا شہ سوار ہے، میں اگر اس میدان میں آگے ہوں تو میرا کوئی اور بھائی کسی اور نیکی میں مجھ پہ سبقت رکھتا ہے، اور میرے اندر 4 خوبیاں ہیں خیر الناس بننے کی، ہو سکتا ہے کوئی بھائی 10 خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہو۔ یہ خیر الناس کی فہرست میرے اور آپ کے سامنے یہ نیکی پہ غرور کرنے کی جو غلطی ہے، اس غلطی سے رکنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور ایسی غلطی ایسی حماقت کرنے سے ہم اور آپ کو باز رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ 9واں فائدہ ہے، اور آج کے درس کا 4تھا فائدہ ہے کہ ہم اور آپ خیر الناس کے سلسلے کو فائدے کو سن رہے ہیں تو یہ فائدہ بھی ہم اور آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اور خیر الناس کے سلسلے کا آخری فائدہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اس سلسلے کو سننے کے بعد اگر ہم اس کو اپنا لیں گے، ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ آپ سوچیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے خیر الناس کہا، سب سے اچھے کہا، وہ نیکیاں کرنے والے کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے نہیں بن جائیں گے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں گے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں یہ بات بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ہاتھ آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے بارے میں یہ کہا ہے۔ خیر الناس کی اس فہرست کو پڑھنے کے بعد اگر ہم سبقت لے جانے کی کوشش کریں، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے۔ حدیث کے الفاظ میں اگر دیکھیں تو ہم ایک بالش آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ ہماری طرف آئے گا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، یہی تو زندگی کا مقصد ہے، یہی تو زندگی کا حاصل ہے، یہی تو ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، یہی تو میرا اور آپ کا سب سے بڑا کمال ہے، یہی تو میرا اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، یہی تو زندگی کی ساری محنت اور جد و جہد کا خلاصہ ہے، یہی تو رمضان کا مقصد ہے، یہی تو ہمارے روزوں کا، ہمارے قیام کا حاصل ہے، یہی تو قرآن مجید کی تلاوت کا اثر ہے، یہی تو ہماری ساری نیکیوں کا حاصل ہے، یہی تو ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ کو کرنا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ سب سے عظیم مقصد بھی ہم اور آپ کو اس خیر الناس کے سلسلے کو سننے کے بعد حاصل ہوگا۔ یہ 10واں اور آج کے درس کے سلسلے کا آخری 5واں فائدہ ہے، اور یوں سمجھیے کہ اس کو ذکر کرنے کے ساتھ ہم نے خیر الناس کا سلسلہ جو شروع کیا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے آپ سبھی سے اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارا معاملہ پرانے زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں قدرے مختلف ہے۔ ہماری اپنی 2 یا 3 پشتوں پہلے اگر ہم دیکھیں، علم کم تھا، عمل زیادہ تھا، اسی لیے ان کی زندگی میں برکت بہت زیادہ تھی۔ آج ہماری زندگی میں علم بہت آیا ہے، ہم نے پورے مہینے کتنا کچھ نہیں سنا ہے، اگر یہ علم عمل میں نہ بدلے تو ہماری زندگیاں بھی برکت سے خالی ہوں گی، اور اگر ہم اس علم کو عمل میں بدلنے میں کامیاب ہو گئے، بابرکت زندگی ہمیں ملے گی، دنیا بابرکت ہوگی، آخرت بابرکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا، شر ہماری زندگی سے ختم ہوتا چلا جائے گا، دنیا میں ہم کامیاب ہوں گے، آخرت میں ہم اور آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو کچھ ہم نے کہا، سنا، پڑھا، پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس سب پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے اور ان باتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ ماہ رمضان میں ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور ہم نے جو بھی غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما دے۔
اور اس مہینے میں جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا ہے، ہم سب سننے والوں کو، مجھ بولنے والے کو، سب کو اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اس رمضان کو اللہ تعالیٰ ایک کامیاب رمضان بنائے، ہمارے حق میں گواہ بنائے، ہمارے خلاف اسے گواہ نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں ہمارا والی مولا ہو جائے، ہماری آخرت کا ذمہ دار ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعم